والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. عزیزان محترم، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، دنیا میں ساڑے کچھ رشتے ایسے نے جنہ دا سٹیٹس اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ انہ دا مرتبہ اور مقام مومن دے نزدیک کیسا ہونا چاہیے. آپ ایک جملہ یاد فرما لو. جیڑا بندہ تساں چیک کرنا ہوئے کہ بندہ کچا ہے یا پکا ہے، تو وہ ایک نشانی یہ بھی ہوندی ہے کہ کچا آدمی ہر نوی چیز تو متاثر ہوتا ہے. پکے آدمی دی نشانی ہوندی ہے وہ جدے تو متاثر ہو جائے پھر وہ اتھے ہی رہتا ہے. مثلا اسی اہل السنہ والجماعہ نے رسول اللہ نو ایک زاویے نال، ایک نظر نال سرکار نو تکیا ہے. وہ ساڈا ذاتی نہیں، ساڈے اسلاف، ساڈے بزرگاں تو ساڈے کول آیا ہے. اسی اس زاویے تے کھڑے ہاں، اسی اس اینگل تو رسول اللہ سرکار نو تکیا ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ قریب نو اپنا محبوب بنایا ہے، اور جنہاں نو محبوب بنا لئیے انہاں تو پھر کوئی چیز چھپائی نہیں جاندی. میرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یہ میرا تیرا پھر نہیں ہوتا. اسی اس طریقے نال تکیا. ہن اگر کوئی سن آکھے کہ وہ عام انسان نے، یا ہن کو بدبخت آکھے کہ وہ تے شے ہی کوئی نہیں، تو پھر اسی وہ دی بولی نو غلط آکھاں گے جو اس اسلاف تو 1400 سال تک ساڑھے تک طریقہ پہنچے ہے اس تے ہی رہاں. میں ایک بندے دا کلپ سنیا ہے، وہ کہہ رہا سی کہ اللہ تعالیٰ دے مقابلے وچ نبی، ولی، غوث،
وغیرہ جتنے اس نام لے کے اسے کہا بھی یہ نبی تے فقیر تے بابے اللہ دے مقابلے تے شے ہی کوئی نہیں۔ تو بھائی صاحب عرض ہے کہ توحید بیان کرن دے اس تو بعد اب طریقے بھی ہو سکتے، لیکن او دا شرط ہے با اندر ادب ہوئے، اندر ادب نہ ہوئے تو پھر الفاظ با ادب نہیں نکل رہے۔ جی آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو اسی یہ سمجھنے ہیں، لو سادہ کر کے دساں کہ ساڈے نزدیک اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ دا تے ہمسر تے ثانی ہے کوئی نہ، اللہ تو بعد ہر شے میرے محبوب محمد مصطفیٰ دی ہے۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ اسی انیا تو وہ اندن کے انبیاء شے ہی کوئی نہیں، اسی انیا ہر شے ہی انبیاء دی، اللہ نہیں، اللہ نہیں، اللہ تو بعد ہر شے ہی نبی نے تے ہر شے ہی نبیاں دی، کیونکہ رب دے محبوب نے اور او دے چنے۔ عزیزم و محترم حضرات، تو آپ سب احباب دی خدمت وچ یہ گزارش ہے کہ اس چیز دے اندر آپ کسی بھی چیز تو جلدی متاثر ہون تو پہلے سنی علماء نال اپنا رجوع رکھیا کریں، اور اپنی محافل دے اندر بھی جو طریقہ اہل سنت ہے وہ دے مطابق گفتگو کریا۔ میں ایک جملہ صرف فرض کر کے اگے گزراں گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ساڑھے اسلاف کیسے ذہن دے لوگ سن۔ رسول اللہ سرکار میرے آقا اللہ کملی والی سرکار آپ نے ایک صحابی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو موسیٰ اشعری بڑے جلیل القدر صحابی نے، آپ بصرہ وچ عامل سن، جمعہ پڑھا دے سن، جمعے دے خطبے وچ آپ ایسا کرتے سن اللہ کہ حضرت حضور سرکار تے درود پڑھتے سن تے پھر حضرت عمر نو دعا دیندے سن، یعنی حضور دا ذکر کرنا تے پھر حضرت عمر تے چلے جانا۔ تو حضرت ضبہ بن محسن آپ جمعے میں موجود سن، آپ کھڑے ہو گئے، تو آپ نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری تسی حضور دا ذکر کیتا ہے تے پھر ڈائریکٹ حضرت عمر تے چلے گئے ہو، انہاں دا ذکر چھڑ دیتا جڑے ابو بکر عمر تو بھی افضل ہے۔ آپ نے محسوس فرمایا بھی انہاں کیڑی گل نوٹ کیتی، اگر ایک کو چھوڑ دیتا سی تے کوئی ضروری تے نہ ضروری کیتا جاندہ، لیکن وہ دور ایسا سی کہ لوگ عقل والے ہیں کہ راستے تو اتنا بھی ہٹو نا۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ دوبارہ انہوں ایسا کیتا تو پھر کھڑے ہو گئے جمعے دے دوران کہ ابو موسیٰ اشعری آپ ابو بکر دا ذکر کیوں چھوڑ دے؟ انہوں نے خط لکھیا حضرت عمر کہ ایتھے دا ایک بندہ ہے وہ جمعے تے میرے تے تنقید کرتا ہے۔ حضرت عمر نے بلا لیا، جب وہ اندر داخل ہوئے تو حضرت عمر نے فرمایا لا اہلن ولا سہلن ولا مرحبن بک، تیرے واسطے کوئی اہلن سہلن تے مرحبا نہیں، تو رسول اللہ دے صحابی تے تنقید کرنا ہے۔ وہ جمعہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، ہاں یہ تابعین میں سے حضرت ضبہ بن محسن یہ تابعین میں سے اور بڑے عظیم تابعین میں سے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تو صحابی رسول تے تنقید کرنا ہے، جمعہ پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ضبہ بن محسن عرض کرتے ہیں کہ جناب میری گل تے سن۔ فرمایا سناؤ۔
تو آپ نے فرمایا کہ میں تنقید اس تو کرنا انہاں تے کہ تسی حضور تے درود پڑھ کے ڈائریکٹ دعا عمر نو کیوں دیندے ہو؟ اے عمر نال ہی گل بھی ہوندی، یہ گل بھی عمر نال ہی پہ کردے اس ویلے۔ میں آکھیا میں ڈائریکٹ تیرے ذکر تے آوندے نے، ابو بکر دا کیوں چھڑ دے جڑے عمر تو بھی چنگے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے تو فرماندے نے بھائی مینوں معاف کر دیں، اللہ تینوں معاف کر دے وے، بے شک عمر دی ساری زندگی ایک پاسے تے ابو بکر دی ایک رات تے ایک دیہاڑی ایک پاسے، عمر دی ساری زندگی ایک پاسے، ابو بکر دی ایک دن تے ایک رات ایک پاسے۔ عزیزان محترم باگرامی قدر احباب، تو پھر اگے حدیث طویل ہے، ریاض النظرہ دے اندر موجود ہے اور منہاج السنہ دے اندر بھی موجود ہے، لیکن عرض یہ کرنی سی کہ ساڈے اسلاف اس طرز دے سن کہ اپنی محافل اور تقاریر دے اندر جدو ذکر ہوتا سی تو جڑا اتنی ترتیب بھی بدلے آنا وہ بدلن نہ دے دے۔ آپ کو سمجھ آئی بھائی صاحب؟ حضرت مجدد پاک دے زمانے میں ایک پنڈو حضرت مجدد پاک نو خط آیا کہ ساڈے پنڈ دے وچ ایک مولوی صاحب نے وہ جمعہ پڑھائے دے نے تے خطبے وچ خلفائے راشدین دا ذکر چھوڑ دے، تو اسی انہاں تو پوچھیا ہے بھئی کیوں چھوڑ دے ہو؟ تو آندے نے فرض نہیں، فرض اور یہ واقعی فرض ہے بھی نہ، بلکہ یہ باقاعدہ طور تے جڑا ہے نا جویں اسی ہن جس ترتیب نال شروع کرنے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز دے دور شروع ہے، مگر پہلے بھی انفرادی طور پہ لوگ کرتے سن، پر باقاعدہ کیوں کرتے سن حضرت عمر بن عبدالعزیز؟ کیونکہ اس زمانے میں کچھ لوگ مولا علی سرکار دے تے اہل بیت دے منکر آئے، کچھ صحابہ کرام دے منکر آئے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا کہ اہل سنہ دا طریقہ ہے وے کہ اسی حضور دی آل دا ذکر بھی کرنے تے صحابہ دا بھی دعا دا ذکر خطبے کیتا کرو تاکہ دعا پاسے سمجھ آؤندی جائے، چونکہ سنی تو ان پتہ ہے پچھلے سن والے۔ میں نوٹ پہ کرتا سا کل کرے کہ پرسوں کہ ایک گھر دی بانگ پہنا ہوئی ہے، میں پوچھا آ کون نے؟ انہوں نے کہا جی یہ فلانے نے، میں کہا ٹھیک، پھر ساڈی اذان ہوئی، پھر کوئی بھائی ساڈے تو بھی پیچھے شروع پہ ہوندے ہیں، میں کہا آ کون نے؟ انہوں نے کہا یہ فلانے نے، میں کہا واہ مالکہ اے اہل سنت تو فرمایا نا کذالک جعلناکم امتم وسطا کہ تو ان درمیانی امت بنایا ہے، اسی تے روزے دا وقت بھی درمیانے چیسان اللہ عطا فرمایا، ماشاءاللہ کچھ ساڑھے تو بیڑا ہوندے، یعنی کچھ ساڑھے تو پہلا ہوندے کچھ ساڑھے تو بعد ہوندے۔ اللہ نے سانتے روزہ دی افطاری دا وقت بھی درمیان والا عطا فرمایا ہے۔ تو آپ حضرت مجدد پاک نے وہ دے جواب چے لکھیا کہ اس نو کہو کہ بے شک خلفاء دا ذکر کرنا فرائض میں شامل نہیں مگر من شعار اہل السنہ ہے، اہل سنت دیاں نشانیاں بھی جو ایک نشانی ترتیب نہ چھوڑی جائے۔ تو اپنی محافل دے اندر اور اپنے اذکار دے اندر اپنے عقائد دی اصلاح دے اعتبار نال اس اعتبار نال بھی کسی جگہ دے غلطی نہ کرنا کہ کدی صحابہ دا ذکر چھڑ دئیے کہ کدی اہل بیت دا چھڑ دئیے، سانو انہاں دا ذکر بھی اس سے ترتیب نال کردیا رہنا چاہیے جس نال ساڈے اسلاف کردے ہیں، اور کسی نئی چیز تو متاثر ہونا فوراً ایک اچھے بندے دا کام ہوتا ہے، پکا بندہ ثابت قدم ہوتا ہے، اور وہ جدو کسی نے من لے پھر دنیا ایتو دی ایتے ہو جائے پھر وہ من کے ہی نہ آندا، من نہیں رکھتا ہے۔ آپ حضرات کو اس واسطے دستا پیا کہ پچھلے جمعے تے بھی میں عرض کیتی تھی کہ بڑیاں عجیب و غریب ڈنگر نیٹ تے بیٹھے نے، عجیب و غریب گلاں کرتے نے، اللہ تعالیٰ اہل سنت نو ایسے فتنیاں تو محفوظ رکھے۔ کوئی بھی تواڈے ذہن خدشہ پیدا ہوئے تو تسی جو سنی علماء نے بالخصوص ساڈی مسجد وچ تے علامہ عرفان صدیقی صاحب تشریف فرما ہوندے نے، بہت بڑے عالم نے اور مینوں انہاں دی علمی جو تحقیق ہے وہ بالکل پوری طرح اعتماد ہے۔ آپ انہاں کولوں بیٹھ کے
تو علم حاصل کریا کرو، اور جو مسائل ہون انہاں کو ضرور پوچھے کرو۔ بڑے سکھ عالم نے اور اللہ پاک نے سانو وہ گفٹ کیتے، ساڈی مسجد نو اور اس علاقے نو اللہ پاک نے وہ تحفہ عطا کیتا۔ ایسے لوگ مخلص اور اتنے پختہ عالم اتنی آسانی نال ملتے نہیں ہوندے، اور جیرے بھاسان لبے نو تو اور سستا ہے۔ ہاں جی، تو اے عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ آپ سب احباب تے اپنی خاص عنایات نازل فرمائی رکھے۔ یہ چند ابتدائی گلاں میں تواڈی خدمت وچ عرض کرنیاں سن جو پیش کیتیاں نے۔ امید ہے کہ آپ انہاں نو یاد رکھو گے، کہ اپنی محافل نو انہاں دے ذکر دی ترتیب دے اعتبار نال یاد رکھو۔ اور بھائی بہ جا کیے تینوں وہ کتوں پچھو لگتے ہو تسی؟ اتنے بندیاں کو تسی چڑھتے ہوندے ہو انہاں دیاں گردناں تے، منع ہے شریعت وچ دین وچ۔ بھاجی بہ جاؤ، تہاڈی مہربانی۔ جڑے تسی اگے بیٹھے ہو کوئی تسی بھی توجہ فرمایا کرو، جڑا آن لگے اس بھائی نہ کیا کرو بہ جاؤ بھائی جی اگے جگہ نہیں ہے، تو اتنی کو تسی بھی مہربانی فرما لیا کرو۔ تو عزیزان محترم، اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے نبی دے گھر والے ہو، اللہ تعالی تانوں پلیدیاں تو پاک کر چھڑے۔ حضرات محترم، آپ حضرات ایک جملے نو دھیان نال سماعت فرماؤ۔ اللہ فرماندے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ توجہ ہو گئی؟ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے اے حضور دی اہل بیت واسطے فرمایا، اور صحابہ نو اللہ کی فرمایا۔ صحابہ نو اللہ فرمایا ینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان۔ آپ نے اگر تجزیہ کیتا پوری طرح بیٹھ کے ایمانداری نال، تو جڑے لفظ اللہ نے اہل بیت نو فرمائے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وہ لفظ ہی اللہ نے تھوڑی جی ترتیب اور ترکیب بدل کے اپنے محبوب نے صحابہ نے فرمایا لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان۔ اے نبی دے صحابہ، اللہ تو انو پاک کرے اور شیطان دیا بلیدیاں نو تواڈے تو دور کر دے۔ تو بھئی یہ آیت قرآن میں نہیں پائی، مطلب تواڈا یہ مائنڈ ہوئے بھئی یہ تسی آیت بنائیے تواڈا مائنڈ ہے؟ میں کہ نہیں، مائنڈ نہیں، یہ میرا خیال ہے، میں پڑھی کہ اللہ فرمایا لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صحابہ نو فرمایا اے نبی دے صحابہ، تو انو اللہ پاک نے ینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان۔ شیطان دی پلیدی تو اڈے تو اللہ دور کرے۔ تو اگر اہل بیت تو پلیدی دور ہو گئی ہے تو شیطان دی پلیدی تے رسول اللہ دے صحابہ تو بھی اللہ دور کر دیتی ہے۔ ایک جملہ نوٹ کر لو، اگر صحابہ دا آپس وچ کوئی رنجش ہوئے وہ اناد تے مبنی نہیں ہوندی، اجتہاد تے مبنی ہوندی ہے، اجتہادی خطا انہاں کو ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام معصوم نہیں، مگر اللہ پاک نے اپنی رحمت نال انہاں نو بخش دینا ہے اور وہ جنت جان گے۔ معصوم نہیں صحابہ، یہ عقیدہ ساڈا حضور تو بعد کسے دے بارے بھی نہیں کہ حضور تو بعد بھی کوئی معصوم ہے، حضور تو بعد کوئی معصوم نہیں۔ اہل السنہ دے عقیدے وچ حضور تو بعد کوئی معصوم، حضور معصوم نے اور خاتم المعصومین نے، اہل بیت محفوظ نے۔ توجہ ہے تواڈی؟ اور ادھے اتے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، یہ بہت بڑے عالم نے، اور آپ اندازہ اس دا لگا سکتے انہاں دی علمی شخصیت دا اور انہاں دی ثقافت دا اور فقاہت دا
اور پختگی کا کہ بابا شیخ الاسلام بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ اپنے مدرسہ وچ اپنے محبوب مرید سید نظام الدین محبوب الہی نو ایک کتاب آپ سبکاں نال پڑھائی سی. توجہ ہے جناب دی. وہ میں اکثر جملہ بولتا ہوں نا کہ سبکاں نال کتاب پڑھان والی جو کتاب سی وہ دے وچ یہ جملہ لکھیا ہے کہ اللہ معصوم بناندا اونے جدے اوتے اللہ وہی نازل کرنی ہو. توجہ ہے کہ نا اللہ معصوم ان بناندا ہے جدے اوتے اللہ وہی نازل کرنی ہوئے. اس واسطے معصوم صرف انبیاء ہوندے. انبیاء تو بعد بندیاں دن فرق کوئی نہیں محفوظ تے معصوم تے میں نہ فرق نہ ہوئے گا پر مڑ بھی نہ دیتا کرو. کوئی نہیں فرق ٹھیک ہے سن بھی کوئی اعتراض نہیں وہ فرق کوئی نہیں نہ ہوئے گا لیکن معصوم اور محفوظ ہی تھوڑا جہا فرق ہے تو جو ہے تے نہیں بھی تے نہ دیتا کرو بولیا یہی کرو. عزیز من توجہ ہے تھوڑی. اے معزز اور محترم حضرات تو رسول اللہ سرکار دی اہل بیت حضور دے گھر والے سب تو پہلے انہاں وچ رسول اللہ دیاں بیویاں نے. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اگر اہل بیت وچ نہ ہون سیدہ خدیجہ الکبریٰ اگر اہل بیت وچ نہ ہون تو اہل بیت شروع کیویں ہون گے؟ اگر حضرت فاطمہ زہرا دی امی اہل بیت نہیں تو بھائی صاحب اگے اہل بیت شروع کیویں ہوئے؟ سب تو پہلی اہل بیت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ. میں صدقے جاواں ساریاں بندیاں کوئی بیویاں نے جڑے شادی شدہ ہے نے جنہاں نوں اللہ نے نعمت بیوی نعمت ہوندی ہے. بیوی اکھاں دی ٹھنڈک ہوندی ہے. رب نے قرآن وچ فرمایا بیویاں اکھاں دی ٹھنڈک ہوندی یعنی بیویاں نال محبت کریا کرو یار. محبت کریا کرو بیویاں نال. تو ایک ویسے اے بھئی جملہ بھی جو کٹ لے ایک میں مشتاق یوسفی صاحب نے میں بیوی نال محبت کرنا مگر ایسا ہے کہ رسول اللہ سرکار دی سنت ہے اپنی بیویاں نال محبت کرنا. حضور اپنی بیویاں نال محبت فرما دے اور بالخصوص حضرت عائشہ صدیقہ فرما دیا کہ میں کسے بیوی دے بارے بھی رشک نہیں آیا لیکن جدو حضور خدیجہ الکبریٰ دا ذکر کر دیا ہے تو من رشک آندا سی. تو میں عرض کر دی سا یا رسول اللہ تسی انج ذکر کر دے اور نہ دا جی میں اور کوئی دنیا تے عورت ہی کوئی. بھائی صاحب بات بندے جیڑا بندہ اپنی بیوی نال محبت کرے ان سدن بھئیے اے جیران مرید ہو گیا. بیویاں دا بڑا یہ دعوے دار ہے. بھائی صاحب اچھا آدمی اپنی بیوی نال محبت کرتا ہے. اور رسول اللہ دی ایک حدیث میں مولوی محمد عمر پالن پوری انڈیا دا مولوی وہ دی ایک کتاب پڑھی تھی کہ وہ میں پڑھی تھی کہ شریف آدمی ہمیشہ اپنی عورت کو دب کے رہتا ہے. ہاں جی رسول اللہ دی حدیث پاک پڑھی تھی کتاب دا ریفرنس تو دے دیتا ہے کہ محمد عمر پالن پوری نے حدیث نقل کی تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ شریف آدمی اپنی عورت کو ہمیشہ دب کے رہتا ہے. وہ ذرا اندر اتنے آوی رہتی ہے شریف جو ہوتا ہے جی. تو عورتوں بندہ مار بھی لے نا یا بیبیاں نو بندہ مار لے تو یہ کوئی مردانگی نہیں ہوندی. وہ سب حالت نہیں جانا انہوں مار کے دے مردانگی کیڑی. تو خدا دا نا جے بیبیاں نال غصہ کر لیا کرو لیکن غصے بیبیاں طلاق نہ دیتا کرو. یہ بہت غلط مسئلہ ہے. بہت اس سے ساڈے معاشرے اس وجہ تو بڑی عجیب و غریب مسائل پیدا ہوئے. پہلے وہ طلاق دے باندھے موڑاں دے نسی اینج کیتا ہے فلان کیتا ہے پھر وہ مولویاں کول جان کے پھر مولویاں کول حل نہ ہوئے تو وہ دوجے پاسے غیر مقلدین کول ٹر جاندے بھابیاں کول جا کے پھر وہ آندے آج لکھیا ہو جاندی. پھر وہ مسائل پیدا ہوندے نا. آپ مہربانی کریا کرو احسن طریقہ طلاق دا ہے کہ ایک طلاق دیو اور غصے دی حالت وچ طلاق نہ دیو. سوچ سمجھ کے دیو. ایک طلاق دیو. مہینہ پورا انتظار کرو. اگر تہاڈا ذہن من جائے تو نکاح دی بھی ضرورت نہیں بیوی کر لیا.
پھر دوسرے مہینے تہاڈا ذہن نہیں بنیا تو دوجے مہینے طلاق ہی دیو، مہینہ پورا پھر انتظار کرو، پھر تہاڈا ذہن نہیں مطمئن ہویا، تسی اس گل تے کھڑے ہو کہ میں دینی ہے، پھر اگلے مہینے بھی انتظار کر لو، تھوڑا جا لمبا کر لو، پھر جا کے طلاق دیو۔ تے تہاڈا 3 مہینیاں وچ ذہن نہیں نہ مطمئن ہویا کہ میں بیوی نوں پیچھے لے آنا ہے، تو پھر میں نہیں ہوندا، پھر وہ تسی وہ ٹھیک ہے، پھر فیصلہ اچھا ہے، لیکن اے پیر تے کھلو کے بھائیا عورت نو ایک طلاق بھی بڑی ہوندی ہے، اس بیچاری دا ایک نال ہی سارا وٹ نکل جاتا، اے کٹھیاں 3 دین دی کیڑی لوڑ ہے؟ اپنا اختیار اپنے کول رکھیا کرو، ایک طلاق دیو تے نکاح دی ضرورت نہیں، تسی بیوی نوں لیا سکدے ہو، 2 طلاقاں دیو تے نکاح نال تسی بیوی نوں گھر لیا سکدے ہو، لیکن جدوں تسی 3 دینیاں پھر تہاڈے کول اختیار باقی نہیں رہنا۔ یہ جڑے تسی بھج طلاقاں دیندے ہو انہاں تو پوچھیا کرو جنہاں کول ایک بھی نہیں، ہاں بیچارے ڈھونڈتے پھردے وقت ہی ساڈا بھی ہاتھ پی جائے، تانوں ریجاں آئیاں نے طلاق دین دیاں، انج نہ کریا کرو۔ عورت بیچاری نال کی مقابلہ ہے بندے دا؟ مرد نو اللہ حاکم بنایا ہے کہ حاکم رعایا نال لڑدے نہیں ہوندے، الرجال قوامون علی النساء، اللہ فرماندے نے مرداں نو حاکمیت عطا فرمائی۔ سنو، اور کاش ہن تانوں میں یہ گل سنا رہا، تسی اپنیاں بیویاں نوں سنا دیا جے، اپنے گھراں وچ سنا دیا جے کہ جدوں سیدہ خدیجہ نال رسول اللہ دا نکاح ہویا ہے، حضرت خدیجہ بڑی مالدار عورت سی، عرب دی امیر عورت سی، مکے دے امیر اور رئیسہ عورتاں وچ آپ دا شمار ہوندا سی، اور جدوں رسول اللہ سرکار نال نکاح ہویا تو اپنی ساری دولت رسول اللہ دے قدماں وچ ڈال دتی۔ حضرت خدیجہ دے مال نے دین اسلام دے ترویج و اشاعت وچ رسول اللہ دا بڑا ساتھ دیتا ہے۔ عزیزان محترم، اور ہون تے بندہ 5 منٹ لیٹ ہو جائے نا تے موبائل لے کے دیتا ہی نے بیویاں پھر وہ پیچھے مار نہیں دینیاں، ہون کتھے میں ہون کتھے میں ہون کدے گیا ایویں کہ نہیں؟ موبائل لے دیتے نا بیویاں وہ پھر مار نہیں دینیاں، کول بیٹھے ہون تے جٹ تو پیچھے اٹھ کے سائڈ تے ہو جاندے، میں کی ہوئی آندے نہیں فون آیا سی، اب میں کہا جڑا تو منے ہو کے سنیا مینوں پتہ ہے کتھوں آیا، دوجے فون تے بندہ وچ بیٹھ کے سن لیندا، جڑا منے ہو کے سننا ہے نا لگتا ہے تھانے دار دا فون آیا، وہ آندہ نہیں جی جی ایچ کیو ایچو آیا، میں کہ ٹھیک ہے۔ حضرت توجہ ہے تہاڈی، رسول اللہ سرکار کھانا بن لینا تے غار ہرا چلے آندے اور اعتکاف کرنا غار ہرا، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ تے کدی بھی نہیں سی آکھیا سونیا تسی نہیں دن اوتھے رہ راندے، بلکہ جدوں نہ محسوس کرنا نا کہ حضور کول جڑا کھانا لے کے سانوں ہن ختم ہونے والا ہونا ہے، انہاں پیچھوں کھانا بن لینا پکا کے، اور رسول اللہ سرکار واسطے اللہ تو مدینے شریف لے جائے تو اس غار تے چڑھنا نصیب ہوگا۔ جدو بندہ اس غار تے چڑھدا پیا ہوندا ہے نا چڑھائیاں، تے پھر یہ ذہن وچ خیال آوندا ہے کہ ایتھوں میرے نبی دی زوجہ محترمہ بھی کھانا حضور واسطے لے کے چڑھ رہی ہون گے، تو جدو چڑھ رہی سن نا کھانا لے کے تو جبریل امین آئے تو عرض کرتے یا رسول اللہ ہذہ خدیجہ، سونیا اے خدیجہ نے جو تواڈے کول آ رہی نے اور انہاں کول کھانا ہے، جدو پہنچ جان تے سونیا خدیجہ نو اللہ دا سلام آکھیا ہے۔ بھائی صاحب آپ نے سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ سونیا خدیجہ نو اللہ دا سلام آکھیا جی، اللہ سلام کہہ رہا ہے، ہوئے 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 میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بولے فرماندے نے عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، جب بیوی اپنے شوہر دی فرما بردار ہوئے تے عرشاں والا راضی ہوں، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی،
اس سرائے سلامت پیلا کو سلام مصطفیٰ جانے عزیزان من گرامی قدر احباب ذرا یاد فرمایا جی اے عرض پیا کردہ سا بیبیاں پھر آندیاں نا سی فلانی شے لے آندی فلانی شے لے آندی فلانی شے لے آندی سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے ساری زندگی رسول اللہ نو یہ نہیں آکھیا کہ سنیا آ شے میں تو انہوں دیتی تھی آ شے میں تو انہوں دیتی انہیں ہی آکھیا سنیا ہر شے ہے ہی تو انہوں اور خدیجہ الکبریٰ ہی وہ خاتون نے جنہ چو رسول اللہ سرکار دی اولاد چلی تو ایک دن آپ بیٹھے ساتھ اللہ حضرت خدیجہ غمگین ہو گئی مشکات میں حدیث تو رسول اللہ فرمانے خدیجہ غمگین کیوں ہوئی عرض کر دیا یا رسول اللہ تو اڈے کو دوزخ دا ذکر سنے ہیں تے میری اولاد دا کی بنے گا میری اولاد دا کی بنے گا تو رسول اللہ نے فرمایا خدیجہ تیرے نال وعدہ ہے اللہ تیری ساری اولاد نو جنت عطا فرمائے گا مشکات میں حدیث عزیزان علی وقار کائنات دیاں بیویاں واسطے مثال سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ میرے اعلیٰ حضرت فرما دینے سیما پہلی ماں کاف امن و امان حق گزارے رفاقت پیلا ساری زندگی حضور نال وفا کردیاں گزاریے بندے ساڈے پنجابی کلچر والے آندے بی بی فوت ہو جائے تے رونا نہیں چاہیے بندہ چنگا نہیں لگتا جس سال حضرت خدیجہ تے حضرت ابو طالب فوت ہوئے اس سال دا نام رسول اللہ نے عام الحزن رکھے غم دا سال حالانکہ شریعت سوگ ترائے دے کوئی فوت ہو جائے تو شریعت سوگ کتنا ہے لیکن جس سال حضور دی بیوی فوت ہوئی نو سال دا نا غم دا سال ہے عزیزان محترم بیوی چلے گئے آئے پر حضور یاد رکھ دے آئے حالانکہ رسول اللہ کو 9 بیویاں سا رسول اللہ دیاں بیویاں جدو آپ کا وصال ہویا ہے 9 سن مولا علی سرکار دیاں شادیاں بھی 9 نے مولا علی سرکار دیاں شادیاں بھی 9 نے تو رسول اللہ دا وصال دے وقت بھی بیویاں دی تعداد 9 ایک جملہ سنو رسول اللہ نے حضرت خدیجہ دے ہوندیاں کسی اور عورت نال نکاح نہیں کیتا علی پاک نے بی بی فاطمہ دے ہوندیاں کسی اور عورت نال نکاح نہیں کیتا وجہ ہے کہ شریعت آندی ہے اگر شادی دوسری کرو تو عدل کرو بیویاں برابر سمجھو اس سے تو نہ نبی پاک نے خدیجہ دے ہوندیاں شادی کیتی ہے نہ علی پاک نے فاطمہ دے ہوندیاں شادی کیتی ہے کیونکہ عدل تاں ہوندا ہے جے برابر سمجھیے تھے جدو بنان والے نے برابر بنایا ہی نہیں تے سمجھیا کیویں جا سکتا ہے آپ نو سمجھ آئی کہ نہ نہ سیدہ خدیجہ دے کوئی برابر ہے نہ بی بی فاطمہ دے کوئی برابر حضرت علی دیاں 9 بیویاں نے پر خدیجہ حضرت فاطمہ پاک دے نال دی کوئی رسول اللہ دیاں 9 بیویاں سن وصال دے وقت مگر حضرت خدیجہ دے نال دی کوئی آپ نو سمجھ آئی بھائی صاحب کے نہ میرے حضور انہاں دے سہیلیاں نو گوشت بکری دا ذبح کر کے گل دے سن حضرت خدیجہ دیاں سہیلیاں نو رسول اللہ گوشت ذبح کرتے سن بکری دا اور بکری ذبح کر کے خدیجہ پاک دیاں سہیلیاں گل دے ہیں تو ان پیار دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی ویسے یار آپ حضرات اس گل تے غور تے فرماؤ بھئی جس شخصیت نال رسول اللہ ایڈی محبت کر دے ہے وہ شخصیت اللہ نو کڈی پیاری لگ دی ہوئے محبوب دے محبوب بھی پیارے لگ دے نے نا بھائی صاحب محبوب دے محبوب بھی پیارے لگ دے نے جنہاں نال محبوب نو پیار ہوئے انہاں دے بھی نقص نظر نہیں ہوندے
نہ آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ ایک تے ہوندہ ہے نا محبوب، ایک ہوندے نے محبوب دے محبوب۔ حضور محبوب نے نا اللہ دے، تو حسن تے حسین محبوب نے رسول اللہ دے۔ ہاں جی سمجھ آگئی؟ تو اس وجہ تو حسن تے حسین بھی اللہ نو پیارے لگ دے نے کہ محبوب دے محبوب نے۔ تو محبوب بھی پیارے ہوندے نے، تو جنہ نال محبوب نو پیار ہوئے مڑ وہ بھی پیارے لگ دے نے، بھئی یہ میرے محبوب دے محبوب نے۔ ہائے 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 عزیزاں نے دی وقار، ساری زندگی رفاقت گزاری ہے۔ جنت المعلا دے اندر بی بی پاک دا مزار شکر اور انوار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ دے مزار تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ جدو وصال دی گھڑی آئی، ایک بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، جدو حضرت خدیجہ دے وصال دا وقت آیا تو آپ نے بی بی فاطمہ نو بلایا اور بلا کے فرمانیے نے بیٹا فاطمہ میں ویکھیا ہے تیرے بابا تیرے نال وکھرا پیار کر دے نے۔ اور حضرت فاطمہ نال حضور دا وکھرا ہی پیار سی، تو ان پتہ تے ہے ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مصطفیٰ دا چین تے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا وکھرا پیار، حضور وکھرا پیار کر دے آئے۔ دیاں حضور دیاں چار نے پر پیار زہرا نال وکھرا آئے۔ پتر حضرت یعقوب دے 12 آئے پر پیار حضرت یوسف نال وکھرا آئے۔ کتاباں اللہ دیاں اور بھی نے پر قرآن دا مقام تے پیار وکھرا ہے۔ پتر ابو طالب دے 4 نے پر علی دا شان وکھرا ہے۔ اگر کسی دا شان زیادہ ہوئے تے دوجیاں دا انکار نہیں کری دا۔ اپنوں یہ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہ آیا؟ چونکہ نادان لوگ آتے ہیں یہ اور بھی حضور دیاں دیاں آئیاں کہ انہاں دی باری اٹھ کے کھڑے کیوں نہ بچگانا دیاں گلاں نہیں، یہ کوئی علمی گلاں نہیں، انہاں سے اٹھ کے کھڑے کیوں نہ ہوندے، انہاں نال پیار کیوں نہ کردے، انہاں دے جہیز دا ذکر کیوں نہ کردے۔ پاجی دنیا دے جہیز دا بھی ذکر ہے، حضور جہیز دیندے ہی کوئی نہ ہے۔ ایک گلاں مڑ کے دے تفصیل نال کر دیاں گا، فی الحال اتنی عرض کراں گا کہ اگر بی بی پاک دا رتبہ تے پیار حضور دا زیادہ سی تو ان دے وچ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ دل دیاں گلاں ہوندیاں ہیں۔ تھانوں بھی پتہ ہونا ہے اولاد تہاڈی ساری ہوندی ہے پر کسی نال ذرا پیار زیادہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے بھی کسی بچے بچی نال تہاڈی محبت دا قلبی لگاؤ ذرا زیادہ ہو جائے۔ عزیزان من حضرت فاطمہ زہرا پاک دی عمر بالکل تھوڑی جی آئی۔ آپ فرماندی نے بیٹا فاطمہ میں ویکھیا تیرے بابا تیرے نال وکھرا پیار کر دے نے، میں حضور کو ایک چیز منگنی ہے۔ سب تو پہلے حضور تے ایمان حضرت خدیجہ لے آتا اور سب تو پہلے اظہار نبوت بھی رسول اللہ نے حضرت خدیجہ کے کی اور کمال غم گساری فرمائی حضرت خدیجہ نے۔ بیوی ہوندی ہوئے جدو مرد باہروں پریشانیاں لے کے آوے تے بیوی ہوئے جڑی او دیاں پریشانیاں کم کرے، او دی تالیف قلبی کرے۔ ساڈیاں مائیاں انج نہیں کردیاں، بندہ باہروں تے پریشان ہو کے جاندا ہی ہے نا، انہاں کو وکھرا سر بنیا ہوندا ہے آ تے لوے۔ ساڈے کول اپنی لسٹ جڑی اساں کے دھرنی۔ بھائی صاحب عزیزو اور ساتھیو، اللہ قرآن وچ فرماندے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتاں تہاڈا لباس نے، تسی عورتاں دا پردہ ہو۔ عورت مرد دا پردہ ہوندی ہے، مرد عورت دا پردہ ہوندا ہے۔ ایک دوسرے دا پردہ رکھیا کرو اور ایک دوسرے نال پردے نال معاملات طے کیتا کرو۔ اپنی بیوی دیاں گلاں بازار وچ نہ کریا کرو، بیویاں اپنے مرد دیاں گلاں عورتاں وچ نہ کریا کرو۔
ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورت مرد دا پردہ ہے تے مرد عورت دا پردہ ہوں۔ عزیزان محترم و گرامی قدر احباب، اسلام بڑا سونا دین ہے۔ 3 مہینے گزر جاندے سن رسول اللہ دے چولہے وچ اگ کوئی نہیں بلدی، 3 مہینے گزر جاندے سن، اور صرف کھجوراں اور پانی، اجوا کھجوراں اور پانی، اے اہل بیت رسول دا کھانا ہوندا سی۔ مگر کسے بیوی رسول اللہ نے اے نہیں آکھیا سونیا جدوں دے تواڈے گھر آیا سکھ نہیں پایا۔ اے جملہ بھی ساڑیاں عورتیاں نے، اے ساڈا ساری زندگی بندہ پیا موجاں کرائے، کدیں 20 سالاں بعد ایک غلطی ہو جائے تے جس لے مائی بولے گی وہ آکھے گی بھئی جدوں دی تیرے گھر آئی ہیں میں سکھ نہیں لے، وہ سارے کیتے قطرے تے لین مار چھڑ کراس لا چھڑ۔ بس سمجھ آئیے کوئی مطلب بندے کلی تو اٹھا کے محلے چ بھی با چھڑیا تے جس لے مائی آن آئی اپنی تے آ گئی، ہو سکنے جدوں دی میں آئی ہیں تیرے گھر میں اوکھی رہی۔ انسان اپنے ماضی نال پیار کرتا ہے، انہوں اپنا بچپنا پیارا لگتا ہے، حال نال ایڈا پیار نہیں بندہ کرتا، حال نو مشکل سمجھتا ہے، جڑا گزر جائے وقت انہوں لگتا ہے وہ اچھا ہے۔ آپ کی توجہ ہے؟ فطرت انسانی کوآپریٹ کریا کرو، کوآپریٹ کریا کرو، بیویاں نال کوآپریٹ کریا کرو۔ توجہ ہے جی؟ حضرات محترم رسول اللہ دی آئلی زندگی، رسول اللہ دے جو گھر والی زندگی ہے، اگر اس نو دیکھیا جائے تو رسول اللہ بہت سارے معاملات وچ بیویاں کو آپریٹ کر دیا۔ آپ اللہ دے رسول سن، آپ اللہ دے رسول سن، محبوب سن، تو بیوی آکھیا حضرت عائشہ صدیقہ یا رسول اللہ میرے نال دوڑو، کی کرو؟ ہاں جی میرے نال دوڑ لاؤ۔ تے رسول اللہ یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ دا نبی ہاں، میری پرسنالٹی پروٹوکول میری شخصیت، انہوں نے فرمایا عائشہ آ جاؤ دوڑ لے۔ رسول اللہ حجرے میں موجود سن تے کچھ بچے گلی کھیل دے پیسہ، تو اماں جی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں دیکھنا کیونکہ میں کھیل رہے ہیں، تو چونکہ کھڑکی سی حضور اگے کھڑے ہو گئے، تو حضرت عائشہ حضور دے پیچھے کھڑے ہو گئی اور اپنی یہ تھوڑی حضور دے موڈے تے رکھی، ایتھے پیچھے کھڑے ہو کے ایتھے تھوڑی رکھ کے دعا فرماندیاں میں ویندی، جنہ چر آپ ویندے رہے حضور ہلے نہیں۔ بھائی صاحب یہ چیزاں اپنے گھراں چپلائی کریا کرو، حضور انہاں نال دوڑ پے۔ حضرت عائشہ فرماندیاں میں اگے گزر گئی، تو میں عرض کی سرکار میں جت گئی ہوں، سرکار فرمایا ٹھیک ہے۔ کچھ عرصہ گزرے، پھر آپ فرماندیاں میرا وجود بھارا ہو گیا سی، تو میں پھر عرض کی سرکار پھر دوڑ لائیے، آج حضور اگے نکل گئے، تو آپ فرماتے ہیں عائشہ اس دن دا بدلے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں کہ میں مسواک کر دی سی، میں مسواک کی تھی اور حضور سرکار نو پیش کی تھی، تو آپ نے میری جھوٹی مسواک کی تھی۔ اس تو بڑا بھی کوئی لطیفہ ہو سکتا ہے کہ مرد آندا ہے کہ بیوی دا جھوٹا پانی پیتیاں بندہ رن مرید ہو جاتا ہے، اس تو بڑا کوئی لطیفہ ہو سکتا ہے؟ کوئی سمجھ آئیے گل کہ نہیں؟ اس تو بڑا بھی کوئی لطیفہ ہو رہا ہے بھائی جھوٹا پانی پیتیاں بندہ رن مرید ہو جاتا ہے، انہوں دا جھوٹا نہیں کھانا پینا چاہیے۔ میں کہ بہ جا جھوٹے جائیے، ہوں اس تو اگا میں تین سمجھاواں کہ اوے رن مرید کھان پین نال نہیں ہوندی، یہ طبیعت ہوندی ہے، تے جڑے ہوندے نے وہ جمدے ہوندے نے تے چنگے نے۔ لے میں تو پوچھو تو میں تے آکھنا چنگے نے، کسے نہ کسے پیر دا تے ہونا ہی ہوندا، گھر دا بنا لئیے تے اس تو چنگی کیڑی گل۔ اے عزیزان محترم و گرامی قدر احباب، جس چیز میں شریعت نہ اعتراض کر دی ہوئے اس چیز میں بیوی دی گل مننا کوئی منع نہیں۔ شریعت اعتراض کرے تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ عزیزان محترم گرامی قدر احباب، تو بات دور نہ چلی جائے، حضور پاک سرکار برتن اس سے بچو پانی پیندے سن جتو حضرت عائشہ پیندیاں سن، اور اس جگہ تو منہ رکھ کے پیندے سن جتھے حضرت عائشہ نے ہونٹ رکھ کے پانی پیتا ہوں گا۔ حدیث پاک موجود
آپ رسول اللہ تو وڈا تے کائنات وچ مرد خالق بنان والے نے بنایا ہی کوئی نہیں۔ رسول اللہ تو وڈا مرد تے کائنات وچ بھائی صاحب آیا ہی نہیں۔ میرے سجن میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اے عزیزو، اے ساتھیو، بھلے لوگ ہو آپ، یہ جو تربیت تعلیم آپ دی خدمت وچ پیش کیتی جائے، اس کو سمجھ کے تے اگے اپلائی کریا کرو، اپنے آپ تے اس کو تاری کریا کرو کہ بھئی رہنا تے این چاہیے۔ عزیزان من، جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ فرمانی نے جدو تیرے بابا جان تے پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی آئی، پہلی وحی دے نزول دے موقع تے مینوں تیرے بابا جان فرمائے سی زملونی، مجھے چادر اوڑا دو۔ میں اپنی چادر حضور نو دیتی آئی، جو دیتا ہے منگیا نہیں، بیٹا تو جا کے اپنے بابا جان نو کہو او چادر مینوں واپس عطا کر دین، میں قبر جاواں میری چادر کفن اوس دی بنی ہوئے، میرا کفن اوس چادر دا بنیا ہوئے، میری قبر ٹھنڈک آ جائے گی۔ ویسے بھی قبر ٹھنڈی، ویسے بھی قبر ٹھنڈی سی، رسول اللہ دی بیوی سننا، مگر حضور دی چادر نو لے کے قبر میں جانا، اے حضرت خدیجہ نے اپنی سعادت سمجھیا۔ ایدہ مطلب یہ ہویا، میں ایک کہندہ ہوں، ایدہ مطلب یہ ہویا کہ حضرت خدیجہ نے رمض پوری امت نو کل سمجھائی ہے، اگر حضور کو کچھ طلب کرنا ہوئے زہرا پاک دے وسیلے نال طلب کرو، حضور عطا کر دے نے۔ گویا انج کہہ سکنے اللہ کو منگنا ہوئے، اللہ نو راضی کرنا ہوئے، حضور دے وسیلے نال کرو، حضور نو راضی کرنا ہوئے، حضور نو کوڑو منگنا ہوئے زہرا پاک دے وسیلے نال کرو۔ اور انج کہہ لیا کرو ایک نظری کرم دی کر دے صدقہ زہرا دا، ایک نظری کرم دی کر دے صدقہ زہرا دا، میری خالی۔ عزیزم، اگلا مسئلہ جو آپ تک پہنچانا ضروری ہے وہ یہ وے کہ جامعہ مسجد نور دے اندر 10 روزہ تربیتی روحانی اعتکاف ہوندہ ہے، جدے وچ تربیت بھی ہوندی ہے اور روحانی تعلیم بھی ہوندی ہے، اور ذکر و اذکار اور عقائد و نظریات اہل سنت دے حوالہ نال کافی سارا بندے نو اندے وچ مواد ملتا ہے، اور انشاءاللہ بندے جدو 10 دن بیٹھ کے بچے نکل دیں نا تو وہ یقیناً اپنے اندر کچھ تبدیلی محسوس کر دیں۔ تسی سنیا تے ہونا ہی ہے باندے نے بابے شاہ کوئی ہے جی، اس مسیح تے سارے جوان نے، بابا کوئی نہیں رہندا، صدیقی صاحب ہو گئے، میں ہو گیا، میں تے پھر اپنے آپ کو اجے جوان ہی آنا، کہ میں رنگ شنگ تے کوئی نہیں لاندا، پھر ٹھیک ٹھاک ہی۔ اچھا بابے کوئی نہیں آیا، جوان ہی، لیکن ایک تجربہ کر سکتے ہو، 10 دن بہ کے ویکھو کچھ تبدیلی آندی ہے یا نہیں آندی۔ تجربہ کرنا شرط ہے نا، بندہ ایکسپیریمنٹ بھی کر ہی سکتا ہے، 10 دن بہ کے ویکھ لو بھئی تبدیلی آندی ہے یا نہیں آندی۔ وہ اپنا وقت نکال کے کچھ دن تو وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کچھ وقت آپ نکال کے مسجد وچ گزارو۔ ہاں ٹھیک، دے دو ٹھیک۔ تو آپ سارے بھائی اعتکاف کرو۔
جڑے وقت نکال سکتے ہو اپنے محلے اور پنڈاں دی مسجد بھی اعتکاف کرو. جو بچے سیکھنا چاہن وہ اعتکاف اس جگہ تے کرن. جڑے پچھلے سال اعتکاف یا اس تو پچھلے سال بیٹھے سن وہ کوشش کرن کہ دوجیاں بھائیاں نو واری دین. جڑے اگے اعتکاف بیٹھے سن وہ دوسرے بھائیاں نو واری دیا کرن تاکہ زیادہ تو زیادہ لوگ جڑے نے وہ دین سیکھ کے اتھوں جان. تو چکے دین سکھایا جاتا ہے. آپ حضرات جو اعتکاف بیٹھنا چاہن وہ کاشف صاحب نال یا صدیقی صاحب نو درخواست دے کے یا کسی بھی انتظامیہ دے بندے دے دیں. جو لوگ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں جامع مسجد نور واسطے مدرسہ واسطے وہ جامع مسجد نور دے اندر جمع کراؤ. صدیقی صاحب نو کراؤ, میرے کو کراؤ, انتظامیہ دے کسی بندے بھی تسی زکوٰۃ جمع کرا سکتے ہو. سارے جو مسجد نال ریلیٹڈ لوگ نے وہ مسجد انتظامیہ نو اپنی زکوٰۃ جمع کران. باہر دے بھائی بھی کرانا چاہن تو وہ بھی ضرور کران. اپنا صدقہ فطر جو بھی ہوئے وہ سارا تسی اتنے جمع کراؤ. صدقہ فطر دی لسٹ باہر لکھ کے اسی لگا دیتی ہے, آپ حضرات تو دیکھ سکتے ہو تفصیل. دوسری چیز ایک اور میں عرض کرنا سی کہ آج کل ایک نا ایپ نکلی ہے موبائل تے کہ 36,000 فلانا جمع کراؤ تو تمہیں انے پیسے آتے رہنے. یہ بھائی جی ہرلا فراڈ ہے, یہ تو بچو تہاڈی مہربانی. یہ بالکل فراڈ ہے. کوئی بندہ کسی بندے نے پیسے نہیں دینا پتراؤ. زمانہ وہ ہے کچھ بچو اس کو. میں ایک مثال تمہیں دینا ہوں نا, اگے بھی دینا رہنا. بھائی بارش ہوتی پی ہوئے تے چار پائی ویڑے چ پئی ہوئے, اتنے کھیس بچھیا ہوئے یا چادر, اتنے دانے کھل رہے ہو. جیڑا چڑی اتنے چڑا بیٹھا ہے ان سوچنا نہیں چاہیے بارش تے بندے اگلے دانے بھی باہر اندر دردے نے. جی ایس باہر رکھے نے تو کوئی روڑا ہے. بندے دانے کنج کے بارش کرنی ہنیری باہر اندر رکھ دے. آج نے باہر کھل رہے پہ کوئی روڑا ہے. وہ مڑ جیڑا چڑا لالچی ہوں کیڑا روڑا ہے چل لگا. لیکن انہوں نے اس بابے کا نہیں پتا ہوں جڑا اڑیکتا رہتا ہے بھائی چڑے زیادہ ہو لین. جس لئے چڑے زیادہ ہو جانے نے وہ پہلے دو چار نو کھان دیندہ ہے. کھائی والے دا طریقہ نہ ہوتا پہلے دو چار جڑے نے وہ کھاندے رہن تاکہ وہ تو ہو رہن. جس لئے پھر اس علاقے والے سارے وچ آ جاندے نا, اس لئے وہ جڑا پیچھے گوٹھے چ بابا بیٹھا ہوندا وہ رسی چھکدا ہے. یہ جڑی موبائل تے ایپ دیتی ہے نا پترا وہ بھی بابا کوئی ہے پیچھے بیٹھا ہے تے ہے اڈیکدا پیا بس سارے چیڑے لے لے تے چیڑے بندے دے پتر بنن. اس گل تو بچ جان. اے فراڈ جے, بالکل پکا فراڈ جے, دے تو بیٹا بچ جاؤ. اے وہ زمانہ نہیں جدے وچ کوئی بندہ کسی نے فریب. اے وہ ڈبل شاہ والی گل سنی ہے. اے وہی ڈبل شاہ ٹیکنیکل طریقے نال روپ بٹا کے آیا. اور اے دے پیچھے بھی مینوں زیادہ میں نہیں جاندا لیکن کچھ باخبر لوگاں میں نہیں دسیا ہے. اے دے پیچھے پاکستان دے ہی لوگ ساڈے علاقے دے ہی لوگ جنہاں نے یہ انجینئرز کو جڑے سافٹ ویئر انجینئرز نے انہاں کو یہ ایپس بنوائیاں نے اور بنوا کے وہ لوگاں نال فراڈ کر رہے ہیں. اور جدو یہ زیادہ ہو جان گے انہاں رسی چھک لینی ہے, نہ وہ ایپ لبنی ہے نہ وہ بندہ لبنا ہے. انہاں موڑ آکھنا ہے وہ جڑا 36,000 آ وہ بھی بجا بیٹھے. تو بیٹا ایسے شارٹ کٹ نہ ماریا کرو. او پرانے زمانے جٹ گیا کھتری کو بھائی میں ادھار کنک دے, وہ سکھا لے لے, میں 5 دے کے ٹوپے تے 10 لینے نہیں. ہو سکیا 10 ہی لے لے. اس سکھا چادر بچھا اس پہلا ٹوپا بھر کے پایا, دوجا ادھا کر چھڑیا, تریجا اس تو بھی ادھا کر چھڑیا. جٹ کوئی نہ بولیا. اس لئے اس اگلے بھی سارے لا. جٹ آخیا بتو آخیا 5 نال 10 لینے تو میں آخیا ٹھیک ہے تو ادھا ٹوپا پایا میں نہیں بولیا. اس تو بھی ادھا پائی تو میں نہیں بولیا. ہن کیوں نہیں دیندا؟ اس آخیا اس سے تو ہی نہیں دیندا. بجے تو میں واپس کرنے ہوندے تو کچھ تو بھی بولنا. پر بھائیا اتنی زیادتی نہ کر, تیرا دل بھی یہی ہے جیڑے آ جا میں کوئی دینے بیٹا. ہی ہو جیا چیزاں تو بچیا کرو. لالچ بندے نو
پٹی بن دینا ہے، وہ انیا کر دینا ہے بندے، اور یقین کرو بڑے بڑے سیانے بندے لالچ وچ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے نہ کریا کرو، بے روزگاری عام ہے، ریڑھی لا لو 36,000 دی، حلال روٹی کماؤ۔ رسول اللہ سرکار کو ایک بندہ گیا تو اس نے کی تھی سرکار میں بڑا مفلس ہوں، حضور فرمایا کوئی چیز ہے، اسے کہا جی ایک چادر ہے، آپ نے فرمایا کون خریدے گا؟ ایک صحابی اٹھے انہوں نے کہا جی میں 1 درہم وچ خریدنا، فرمایا نہیں 2 وچ کوئی خرید۔ ایک صحابی اٹھے انہوں نے کہا جی یہ 2، سرکار نے چادر دے کے فرمایا 1 درہم دی کلاڑی لیا، کلاڑی لے کے آئے تو حضور نے اپنے ہاتھاں نال وچ انہوں دستہ ڈال دیتا اور فرمایا جا جنگل وچ لکڑیاں کٹ تے بیچ، 7 دن میں تین ویکھا نہ، 7 دنوں تو بعد آئے تے ہاتھ وچ پیسے، درد کیتی سرکار میں اللہ دے فضل نال کمان دے قابل ہو گیا۔ بھائی صاحب ہاتھ نال کماؤ اور کھاؤ، اور نال تو نہیں دسا جیڑا بندہ صحت مند ہوئے اور مزدوری کر سکتا ہوئے اس نو زکات نہیں، جے زکات دین دا بھی ایک جملہ یاد آ گیا، زکات دینی بھی ان چاہیے جن لگدی ہوئے، اگر تو انہوں پتہ ہے کہ نہیں لگدی تسی دیندے ہو تو زکات ادا نہیں ہوئی۔ یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، جی میں زکات لین دا طریقہ ہے نا شریعت کہ جنہ کو مال ہوئے انہاں کو لینی چاہیے، ایویں دین دا طریقہ بھی ہے یہ جنہاں نو لگدی ہوئے انہاں نو دینی چاہیے، جنہاں نو زکات لگدی نہیں انہاں نو دیندے رہو گے تو زکات کیویں ادا ہوئے؟ تو عزیزان محترم میرے بچوں اے فراڈ جے، اور دے تو جتنا ہو سکے خود بھی بچو اور اپنے دوستان بھی بچاؤ، اور زکات اپنی جامع مسجد نور میں جمع کراؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب دے روزے قبول فرمائے اور آپ سب نو اعتقاف دی توفیق